دوستوں آج ماہ ذی الحج کی 8 تاریخ ہے اور دوسرے پیر کا مبارک اور بابرکت دن آ چکا ہے۔ آج آپ کی خدمت میں دو بڑے ہی خاص جلالی اسماء اعظم اور اللہ رب العالمین کی سب سے خاص اور لاڈلی صورت کا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں، جن کو ایک مٹھی چاول کے دانوں پر یا پھر 7 گندم کے دانوں پر آپ نے اس تسبیح اس عمل کو پڑھنا ہے، اور پھر میری بتائی ہوئی جگہ پر ان گندم کے دانوں کو یا چاول کے دانوں کو رکھ دینا ہے۔ ایک ایک دانہ آپ کی زندگی میں 1 کروڑ لے کر آئے گا۔ اللہ والوں، یہ 8 ذی الحج کا دن روحانی طور پر بہت ہی عظیم اور نور سے بھرا ہوا دن ہے۔ یہ وہ مبارک لمحہ ہے جب اللہ کے خاص بندے اس کے گھر کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور پوری فضا میں لبیک اللہم لبیک کی صدائیں گونجنے لگتی ہیں۔ اس دن کو یوم ترویہ کہا جاتا ہے۔ روحانی طور پر یہ دن ہمیں ایک گہرا پیغام دیتا ہے کہ انسان اپنے دل کو دنیا کے بوجھ سے ہلکا کر اور اپنے رب کی طرف سفر کو شروع کر۔ دوستوں، آج جو وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں وہ سورہ فاتحہ کا ہے۔ یعنی اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میری ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے، ایک ایسی خوبصورت زندگی کا آغاز جس میں نہ ہی دکھ ہو، نہ ہی درد ہو، نہ ہی تکلیفیں ہوں اور نہ ہی کبھی کسی کے آگے جھکنا پڑے، تو پھر آج ماہ ذی الحج کی 8 تاریخ دوسرے پیر کے دن سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین اس سورت کو یا جبارو کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے۔ دوستوں، ویڈیو کو شروع سے لے کے اینڈ تک دیکھیں تاکہ ہر ایک بات آپ کے سمجھ میں آئے، کیونکہ آج کا یہ وظیفہ آپ کی قسمت کو 4 چاند لگا دے گا۔ آپ لوگوں نے اس تسبیح کو میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے، کیونکہ ذی الحج کے مہینے کی جب بھی 8 تاریخ آتی ہے، یوم ترویہ آتا ہے، تو اس دن کی فضیلت اور برکت باقی تمام دنوں کی نسبت زیادہ ہو جاتی ہے۔ صرف یہی وجہ ہے میں اپنی تمام دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے آج کے دن کا نہایت خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ 8 ذی الحج ہمیں سکھاتا ہے کہ اصل تیاری صرف جسم کی نہیں، دل کی ہوتی ہے۔ اگر دل میں تکبر ہو، نفرت ہو، حسد ہو تو روح بوجھل ہو جاتی ہے۔ یہ دن کہتا ہے کہ اپنے دل کو صاف کرو، اپنے رب کے سامان جھک جاؤ اور اس سے کہو کہ اے اللہ، میں تیرے در پر حاضر ہوں۔ اس دن کا ایک نورانی پہلو یہ بھی ہے کہ یہ تسلیم اور اتباع کا دن ہے۔ جب بندہ دل سے کہتا ہے لبیک، تو گویا وہ کہہ رہا ہوتا ہے اے میرے رب، میری زندگی بھی تیری، میری خواہش بھی تیری اور میری سانسیں بھی تیری امانت ہیں۔ 8 ذی الحج کا دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ زندگی ایک سفر ہے اور اصل منزل اللہ کی رضا۔ ہم سب اس دنیا میں مسافر ہیں، کوئی جلد پہنچ جاتا ہے، کوئی دیر سے، لیکن کامیاب وہی ہے جو اپنے رب کو راضی کر کے لوٹ جائے۔ یہ دن دعاؤں کا دن ہے۔ دل سے نکلی ہوئی ہر صدا، آنکھوں سے گہرا ہوا آنسو اور زبان پر آنے والا ہر ذکر اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتا ہے۔ اگر تمہارے دل میں کوئی بوجھ ہے، کوئی درد ہے، کوئی ادھوری دعا ہے، تو آج کے دن رب العالمین سے وہ مانگو، وہ سننے والا ہے، قبول کرنے والا ہے۔ 8 ذی الحج یہ پیغام دیتا ہے کہ اپنی روح کو جاؤ، دنیا کی نیند سے اٹھ کر اللہ کی یاد میں کھو جاؤ۔ ہو سکتا ہے یہی وہ لمحہ ہو جو تمہاری زندگی بدل دے، تمہارے دل کو نیا نور دے دے، تمہارے آپ کو رب کے قریب کر دے۔ بس آج اپنے دل سے ایک آواز نکالو، لبیک یا اللہ، اور دیکھو کیسے تمہاری روح سکون سے بھر جاتی ہے۔ 8 ذی الحج کا دن صرف ایک تاریخ نہیں ہوتی، یہ ایک ایسا روحانی دروازہ ہوتا ہے جو انسان کو اس کی اصل پہچان یاد دلاتا ہے۔ اللہ والوں، ذی الحج کے مہینے کا ذکر قرآن کریم کے اندر بھی آیا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے اس مبارک مہینے کا ذکر کر کے ہمیں بتا دیا کہ اس مہینے کی فضیلت زیادہ ہے، کیونکہ اللہ والوں اس کا دیکھیں ایک پہلو یوں بھی ہے کہ یہ آخری مہینہ ہے، 12واں مہینہ ہے، اور ہمیشہ اللہ رب العالمین آخر میں اپنی قیمتی چیز عطا کرتا ہے۔ جس طریقے سے نبیوں میں اور رسولوں میں سب سے آخری جو بھیجا وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا خاتم النبیین بنا کے، تاکہ آپ لوگ اللہ رب العالمین کی طرف جھک جاؤ۔ سب سے عظیم ہستی حبیب خدا کو بھیج دیا۔
इसी तरीके से जिलहज का महीना है और इस महीने को भी नबी पाक का महीना कहा जाता है और उसकी शुरुआत के 10 दिन का जिक्र अल्लाह पाक ने कुरान में करा और इस महीने में अल्लाह पाक ने ईद उल अज़हा को भी रखा, सुन्नत इब्राहिमी भी रखी और हज का रुकन भी इसी महीने में अदा होता है कि गोया पूरे साल के गुनाहों का कफारा आप लोग करवा लें। अल्लाह वालों, आज 8 जिलहज है और ये दूसरे पीर का दिन है। आप लोग दुनिया जहान के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप इंडिया से हैं, आप पाकिस्तान से हैं, आप बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, जापान, मस्कत, दुनिया के जिस कोने से भी आपका ताल्लुक है, जब भी आपके मुल्क में माह जिलहज की 8 तारीख और दूसरे पीर का दिन आ जाए तो आप लोगों ने ये खास वजीफा, ये खास अमल मेरे बताए हुए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। अल्लाह वालों, आज के दिल को यौम तरवीहा कहा जाता है और ये अल्लाह वालों अपने आप को बेहतर बनाने वाला दिन है। और ये तस्बीह जो आपको बताऊंगा, आप चाहो तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लो, चाहो तो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लो, चाहो तो नमाज असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप लोग ये अमल, ये वजीफा पढ़ सकते हैं। वक्त की कोई पाबंदी नहीं, जगह की कोई कैद नहीं है, पढ़ना जरूर है, छोड़ना नहीं है। हत्ता कि रात 10, 11, 12 भी बज जाए तब भी इस तस्बीह को पढ़िएगा, छोड़िएगा नहीं। और आज रोजा रखने की भी हर सूरत कोशिश करें क्योंकि आज के दिन को यौम तरवीहा कहा जाता है। अब अल्लाह वालों, आए वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वजह, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अल्लाह वालों, अमल किस तरीके से करना है जरा ध्यान से मुलाहिजा कीजिएगा। लेकिन उससे पहले आज की खास दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन जरूर बोलना है। ए मेरे मालिक मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी सिफ्त या रहमान और रहीम का वास्ता, तुझे तेरे प्यारे हबीब से मोहब्बत का वास्ता। आज माह जिलहज की 8 तारीख यौम तरवीहा और दूसरे पीर का वास्ता हम सब की बेबसी को दूर कर दे, हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, हम सब के रिस्क को वसी और अरीस कर दे, हमारे मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर दे, हम सब पर अपनी रहमत की नजर फरमा। आज जो कोई बेरोजगार है, जो जहां से भी इस वीडियो में जुड़ा हुआ है, दुआ कर रहा है, अगर वो बेरोजगार है तो उसको खुशादा रोजगार अता फरमा, हलाल ज़रा अता फरमा, बेहतरीन रोजगार अता फरमा। अगर कोई बीमार है तो मेरे मौला उसको शिफा कुल्ली अता फरमा, उसके घर में अगर कोई बीमार है तो उन सबको शिफा अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा, सब पर अपनी खुसूसी नजर करम फरमा। जो मकरूज है उन सब के कर्जों को गैब से अदा फरमा, अपने गैबी खजानों से उनके कर्जों को अदा फरमा दे, कर्ज से निजात अता फरमा। मेरे मौला घर से बेसकूनी बेबरकती का खात्मा फरमा। आज मुझ समेत हम सब की तमाम नेक और जायज हाजात को अपनी गैबी खजानों से पूरा फरमा। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। बिलखुसूस मेरी वो बहनें जो अभी तक रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। या रब्बे जुल जलाल, हमें मांगना नहीं आता, बिन मांगे अता फरमा। हम सब पे रहम कर दे, हम सब पर करम कर दे, हम सब की नजरें जो नजरें बद लग गई है उन सब नजरों को काट दे, हासिदीन की हसरत से बचा ले। या रब्बे जुल जलाल, नामाए अमाल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक, उनकी सुन्नतों के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो लाखों लोगों तक चली जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ गई तो हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा, हम सब पर रहमतें हो जाएंगी, हम सब के लिए आसानियां हो जाएंगी। अब देखें वजीफा किस तरीके से करना है, इसको समझें। देखिए, समझ के अमल जब तक के नहीं करेंगे फायदे हासिल नहीं होंगे। फायदा जब ही हासिल होता है जब वजीफे को समझ के किया जाए और उस तरह से किया जाए जैसा कि करने का हक बनता है। अब अल्लाह वालों, आप लोग बावजू हो जाए, वजू है या नहीं है अव्वल तो मसला नहीं, लेकिन अगर कर लेंगे एक अफजल तरीका है, एक खास तरीका है कि वजू आप लोग कर लें। अब आप लोग बैठें और आप लोग कोशिश करें किबला रुख होके, यानी सीना आपकी खाने काबा की तरफ हो, बैठकर आपने सबसे पहले इस्तगफार करना है। अब देखें इस्तगफार करने का फायदा क्या होता है, देखें तरीके को समझें। इस्तगफार करने से आपके गुनाह माफ होते हैं और जब आपके गुनाह माफ हो गए तो रहमत के दरवाजे आपके लिए खुद ब खुद खुल जाते हैं। और अगर कोई बंदा गुनहगार बंदा रब से एक बार इस्तगफार करे, रब उसकी तरफ 10 कदम आगे जाता है, रब की रहमतें उसकी तरफ 10 कदम आगे जाती हैं।
اس لیے آپ لوگوں نے استغفار کرنا ہے اور سنت طریقے سے کریں، جو نبی پاک کا طریقہ تھا۔ نبی پاک کم سے کم 70 بار پڑھتے تھے، تو آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ 70 بار ہی آپ لوگ پڑھیں، 70 سے زیادہ پڑھ لیں تو آپ کو سنت کا بھی ثواب مل جائے گا۔ اور صحیح پڑھنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے ہمیں وہ یہ ہے، اپنی آنکھوں کو بند کریں، گناہوں کو یاد کریں اور پھر رب کو اپنے دل سے پکاریں، یعنی دل پہ ضرب لگائیں کہ استغفر اللہ۔ اس سے کیا ہوگا؟ رونا آئے گا، آپ کو گڑ گڑانا آئے گا، آپ کے سینے میں جو ہے وہ نور اترے گا، آپ کے کانوں میں نور جائے گا، کیونکہ جب آپ لوگ اپنی زبان سے کہیں گے استغفر اللہ اور کانوں سے سن لیں گے تو آپ کے منہ سے نور نکلا، آپ کے کانوں میں چلا گیا، آپ کے دل میں چلا گیا۔ اس طریقے سے استغفار پڑھنے کا ایک افضل طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں، صرف 70 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یوں تو درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں یا درود قادریہ پڑھ لیں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ نماز والا پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی سے افضل کوئی درود نہیں۔ اس میں نبی پاک کے اوپر بھی درود ہے، نبی پاک کی آل پہ، جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر بھی، اور یہ وہ درود ہے جس کو اللہ رب العالمین نے پسند کیا ہے، کیونکہ قرآنی کلمات ہے نا، اس لیے۔ اب اللہ والوں ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقاصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و اسباب کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی بیمار ہے شفا چاہتا ہے، کوئی کسی غلط کیس میں پھنس چکا ہے اس کیس سے رہائی چاہتا ہے۔ اللہ والوں کوئی مقصد ہے، کوئی مسئلہ ہے، ہر مسئلے کے حل کے لیے آج آپ لوگ یہ تسبیح، یہ عمل میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھیں۔ اولاد چاہیے، اولاد ملے گی، بے اولاد ہے، صاحب اولاد کے لیے تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں، رشتوں میں آسانی کے لیے پڑھ سکتے ہیں، پورے سال کے رزق اور مال و دولت کے لیے پڑھ سکتے ہیں، اور یہ جو سال گزرنے والا ہے اس پورے سال کے گناہوں کی مغفرت کے لیے بھی آپ لوگ یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اب اللہ والوں آئیں وقت کی نزاکت کو دیکھیں، ایک بات کو سمجھیں کہ تسبیح کس طریقے سے پڑھنی ہے۔ آپ دیکھیں ہر مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ ماہ ذی الحج کی 8 تاریخ ہے، یوم ترویہ ہے، دوسرے پیر کا دن ہے۔ اب اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یہ اللہ رب العزت کے 2 اسم اعظم ہیں۔ صحابہ کرام نے جب تحقیق کری کہ اللہ رب العزت کے کون سی صفاتی نام سب سے زیادہ فائدہ مند ہیں، تو تحقیق کے بعد ثابت ہوا یا حیو یا قیوم یہ 2 ایسے اسم اعظم ہیں کہ جب بھی ان کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے مانگا جائے تو اللہ پاک تقدیر کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ والوں آج آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر کر یا حیو یا قیوم کو پڑھ لینا ہے۔ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے جو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ آپ جعلی پیروں فقیروں کے پاس جا سکتے ہیں، لاکھوں روپوں کو ہدیہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اپنے گھر میں بیٹھ کر خود رب سے نہیں مانگ سکتے کیا؟ آپ جن لوگوں کو وظیفہ پڑھنا نہیں آتا یا جن کو لگتا ہے کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، آج تک کسی وظیفے نے انہیں فائدہ ہی نہیں دیا، تو اب میں آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، اللہ کریم سے مانگنا بھی بتاؤں گا، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر رب سے اپنی حاجت کو پورا کرانا بھی بتاؤں گا۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح بتائی جائے گی۔ اب توجہ کیجئے گا کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں جس کو لگتا ہے کہ میرے وظیفوں کی، میری دعاؤں کی کوئی قبولیت نہیں ہوتی، یا پھر جس کو لگتا ہے کہ مجھے اللہ سے مانگنا نہیں آتا یا وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، آپ نے کرنا کیا ہے
کہ تنہائی میں آپ نے اپنے تمام خیالات ذہن سے نکلتے ہوئے محسوس کریں کہ آپ اللہ کے قریب بیٹھے ہیں۔ آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں۔ آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے بیٹھے یوں محسوس کریں کہ آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، آپ کو جواب مل رہا ہے۔ آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر 3 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو طریقہ کار میں نے بتایا اس کے ساتھ ہی آپ لوگ درود پاک پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اللہ والو، جو لوگ قرض دار ہیں، جو قرضوں میں مبتلا ہیں، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لیں۔ صرف 11 بار یا حیو یا قیوم آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حیو یا قیوم کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، یہ سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ ہے۔ آپ سورۃ الفاتحہ میں رب کا شکر بھی ہے، صراط مستقیم کی تلقین بھی ہے، اللہ کے راستے پر قربانیاں نثار بھی ہیں۔ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا حیو یا قیوم کو پڑھنے کے بعد اللہ کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ اب سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا، اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ صورت یہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے اور پہلی آیت میں ہی اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ تمام تعریفیں میرے ہی لیے ہیں جو مالک ہے سارے جہاں کا۔ اللہ والوں، اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے ذرا دھیان سے اور توجہ سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس طرح سے آپ نے سورۃ الفاتحہ کو صرف اور صرف 7 بار مکمل پڑھنا ہے۔ طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا کس طرح سے پڑھنا ہے، یعنی آپ لوگ بسم اللہ بھی پڑھیں گے اور آپ نے آخر میں آمین بھی یہ بھی پڑھنا ہے، اور اتنی ہی آواز میں پڑھیں کہ گویا آپ منہ سے پڑھیں اور اپنے کانوں سے سن لیں، کسی اور کو ڈسٹرب نہ کریں آپ لوگ، لیکن پڑھیں اس کو ڈوب کر۔ جتنا ڈوب کر، جتنا تنہائی میں پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو کیف و سرور محسوس بھی ہوگا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آپ کے مرتبات اور مقامات میں اضافہ بھی ہوگا۔ اللہ والوں، صرف 7 بار سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ پاک کے 2 نام ہیں۔ ایک نام ہے یا قادرو، دوسرا نام ہے یا رزاقو۔ یا قادرو کا مطلب ہے ایک قدرت والے، ایک قدرت دینے والے، ایک قدرت پہ ثابت قدمی، تو اللہ والوں، اور یا رزاقو جو ہے وہ رزق کے لیے ہے، یعنی اللہ پاک کو آپ پکاریں گے کہ میرے مولا تو قدرت والا ہے تو مجھے رزق عطا فرما، یعنی یا قادرو اور یا رزاقو ان 2 ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ 1 بار شمار کیا جائے گا۔ یا قادرو اور یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو پھر یہ 2 بار ہوگا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا قادرو اور یا رزاقو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا، یا قادرو اور یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یا قادرو اور یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا قادرو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قادرو اور یا رزاقو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا قادرو اور یا رزاقو کو آپ نے صرف اور صرف یا قادرو اور یا رزاقو صرف آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب 11 بار یا قادرو اور یا رزاقو پڑھ لیں، اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے، اللہ پاک کے 2 بڑے ہی خاص جلالی اسم اعظم ہیں۔ آپ لوگوں نے آخر میں اللہ پاک کے 2 جلالی اسم اعظم یا قہارو اور یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت
اور اس کی قوت کاملہ کے ایک ایسے عکس ہیں جنہیں سمجھنا بھی دل کو ہلا دیتا ہے اور پڑھنا روح کو لرزا دیتا ہے۔ یہ محض کلمات نہیں بلکہ یہ وہ تجلیات ہیں جن سے زمین و آسمان قائم ہیں، جن سے ظلمت ٹوٹتی ہے، جن سے ستم گری کی کمر جھکتی ہے اور جن سے کمزوروں کے دل میں طاقت اور سکون اترتا ہے۔ یا قہر کے معنی ہیں سب سے بڑھ کر سب پر غلبہ پانے والا، وہ ذات جو اپنے عرش اعظم سے ہر ظالم اور ہر سرکش کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے۔ دنیا میں جب ظلم حد سے زیادہ بڑھ جائے، جب انسانوں کے دلوں میں تکبر اور غرور کا زہر بھر جائے، جب کوئی اپنے آپ کو سب پر طاقتور سمجھے، تب یا قہار کی تجلی ظاہر ہوتی ہے۔ یہ نام بندے کے دل کو یہ یقین دلاتا ہے کہ چاہے دشمن کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، ظلم کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو، لیکن آخر کار اللہ ہی قہار ہے اور وہی سب پر غالب ہے، سب پر غلبہ رکھتا ہے۔ اور آؤ اب ذرا یا جبارو پر بھی غور کر لو۔ یا جبارو کے معنی ہیں ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنے والا، کمزوروں کو سہارا دینے والا، ناحق دباؤ کو انصاف دینے والا۔ یہ نام انسان کے اندر امید جگاتا ہے کہ میرا رب وہ جو میری شہرت سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ والوں، جب اس کو پکارا جائے اور توجہ کے ساتھ پکارا جائے، آنکھوں میں آنسو لیے یا پھر اپنی آنکھوں کو بند کر کے دل میں اللہ پاک کو یاد کرتے ہوئے، جب آپ لوگ آخر میں یا قہارو اور یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو آپ کی قوت، آپ کی طاقت، آپ کے دل میں یقین کریں ایک ایسا نور پیدا ہوگا جو کہ آپ کے گناہوں کو بھی معاف کرے گا، آپ کے دلوں پر چڑھا ہوا زنگ بھی اتارے گا، آپ کی روح کو بھی پر نور کر دے گا۔ تو اللہ والوں، ان ناموں کو پڑھنے سے ہمیں نماز پڑھنے کی بھی توفیق ملتی ہے۔ یہ ان ناموں کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور جو ہمارے دشمن ہیں، طاقتور دشمن جو آپ کے ہوں گے، ان کی چیخیں نکال دے گا، ان کو رب کی پکڑ میں لے آئے گا، گرفت میں لے آئے گا۔ یہ ایسا نام ہے۔ تو اللہ والوں، آپ نے آخر میں یا قہارو یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ آپ پر جادو جنات کے جتنے ہی اثرات کیوں نہ ہو، اس نام کو پڑھنے کی برکت سے آپ کے جسم سے چیخیں مارتے ہوئے وہ سب کے سب بھاگ جائیں گے۔ اللہ والوں، کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ دو بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قہارو یا جبارو کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا قہارو یا جبارو کو 41 مرتبہ 41 ٹائمز 41 بار پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے عمل کر لیا، وظیفہ پڑھ لیا۔ یہ ماہ ذی الحج کی 8 تاریخ ہے، یوم ترویہ ہے اور دوسرے پیر کا مبارک دن ہے۔ تو دوستوں، اس دن کو عام نہیں سمجھے، پیر کے دن کی فضیلت ہم سب جانتے ہیں، کیونکہ اس دن نبی پاک کی ولادت باسعادت بھی ہوئی اور آپ ہمیشہ اس دن کا روزہ بھی رکھتے تھے۔ تو دوستوں، آج ہم لوگوں نے روزہ بھی رکھنا ہے۔ کوشش کریں کہ یوم ترویہ کا روزہ رکھا کریں، پھر یوم عرفہ آئے گا اس کا بھی روزہ آپ لوگوں نے لازمی رکھنا ہے۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے دعا ایک بہترین انداز میں کرنی ہے۔ پہلے دیکھیں پانی رکھا ہے، اس پہ دم کر کے اس پانی کو آپ لوگ پی جائیں تاکہ وظیفے کی روحانیت آپ کے جسم میں داخل ہو جائے۔ اور اللہ والوں، ایک مٹھی چاول یا چینی اگر آپ نے صدقے کے لیے رکھا ہے تو اس کو رب کی راہ میں صدقہ کر دیں، پرندوں کو ڈال دیں، چڑیوں کو ڈال دیں۔ چاول رکھے تو ان کو ابال کے اچھی طریقے سے اپنی چھت پہ رکھ دیں، پلیٹ کے اندر سجا کر، تاکہ چڑیا آرام سے ان چاولوں کو مزے لے کر کھائیں۔ جتنا زیادہ اچھا صدقہ کریں گے رب کی بارگاہ میں، اتنا زیادہ مقام آپ کا بلند ہوگا۔ تو دوستوں، اس طریقے سے تسبیح آپ لوگوں نے پڑھنی ہے۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدا کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔